بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جن لوگوں کو حاصل ہوتی ہے ان کو نیکی اور اطاعت میں کیسا لطف اور کیف محسوس ہوتا ہے، اس سے کیسے وہ سرشار ہوتے ہیں، اس کا اندازہ اس واقعے سے کیجئے کہ ایک دفعہ غزوۃ الرقاع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ نکلے۔ راستے میں ایک جگہ آپ نے پڑاؤ ڈالا۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے پوچھا کہ کون آدمی ہے جو پہرا دے گا؟ اس کے جواب میں دو حضرات نے اپنا نام پیش کیا۔ ایک انصاری صحابی تھے جن کا نام حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالی عنہ تھا، اور دوسرے مہاجر صحابی تھے جن کا نام حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم دونوں وادی کے اوپر والے حصے پر رہنا۔ چنانچہ یہ دونوں صحابہ وہاں پہنچے۔ پھر مہاجر صحابی تو لیٹ گئے اور انصاری صحابی عباد نے اللہ تعالیٰ کے سامنے راز و نیاز شروع کر دیا اور نماز میں مشغول ہو گئے۔ غالباً ان حضرات نے یہ طے کر لیا ہوگا کہ آدھی رات ایک شخص پہرا دے اور پھر آدھی رات دوسرا پہرے داری کرے۔ جب حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالی عنہ نماز میں اللہ تعالیٰ سے سرگوشی اور مناجات میں مشغول ہو گئے تو ایک مشرک آدمی آیا اور چھپ کر ان پر تیر برسانے لگا۔ یہ صحابی برابر نماز میں مشغول رہے۔ اس مشرک نے 3 تیر ان پر چلائے۔ ان صحابی نے تیر کو نکال کر پھینک دیا مگر نماز نہیں توڑی، برابر نماز میں رہے، اور رکوع و سجدہ کر کے جب نماز سے فارغ ہوئے تو ان صحابی کو بیدار کیا جو بازو میں لیٹے ہوئے تھے۔ انہوں نے اٹھ کر دیکھا تو یہ لہو لہان ہے۔ عرض کیا کہ سبحان اللہ، تم نے مجھے پہلے ہی کیوں نہ جگہ دیا؟ فرمایا کہ میں ایک سورت پڑھ رہا تھا، میں نے نہیں چاہا کہ اس کو ادھورا چھوڑ دوں۔ بعض روایات میں ہے کہ ان صحابی نے فرمایا کہ خدا کی قسم، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حفاظت اور نگرانی کی ذمہ داری نہ دی ہوتی تو میں قتل ہو جاتا، مگر اس سورت شریفہ کو ادھورا نہ چھوڑتا۔ بحوالہ ابو داؤد، مسند احمد، صحیح ابن حبان، صحیح ابن خزیمہ اور مستدرک۔ اللہ اکبر! کیا لذت و لطف تھا جو ان صحابی کو تلاوت کلام اللہ اور نماز میں محسوس ہو رہا تھا، جس کی بنا پر وہ اپنے آپ کو ہلاک کر دینے پر بھی راضی ہیں مگر تلاوت و نماز کو قطع کرنے پر راضی نہیں۔ یہ حلاوت ایمانی ہے جو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا صلہ اور ثمر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی نماز اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ دوسرے دوستوں کا ایمان تازہ کرنے کے لیے ان کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں گے۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔